بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ایمانیات والی لائن، عبادات والی لائن، اخلاقیات والی لائن، معاشرت والی لائن، معاملات والی لائن، یہ 5 لائنیں ہیں۔ جب انسان کی زندگی میں 5 لائنیں ٹھیک ہو جائے گی تو پکا مومن شمار ہوگا۔ آج ہم مسلمان تو ہیں، مومن نہیں ہیں۔ ایمان مومن الگ ہے، مسلمان الگ ہے، فرق ہے دونوں میں۔ اس لیے قرآن میں اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون حقا، بار بار انما المؤمنون اخوہ، بار بار مؤمن 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 مؤمن۔ اسلام کا بھی تذکرہ آئے گا لیکن بہت شارٹ، بہت مختصر آئے گا۔ ایمان کامل جسے کہتے ہیں کہ عبادات ایمانیات والی لائن ٹھیک ہو، اللہ پر یقین، اس کے فرشتوں پر یقین، اللہ کے وعدوں پر یقین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین۔ میں بیان کر رہا ہوں، یہاں فرشتے ہیں، دکھائی نہیں دے رہے لیکن ہیں۔ کیوں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ آسمان تک فرشتے ہیں، دکھائی نہیں دیتی، خدا کی خفیہ CID ہے، یہ دکھائی نہیں دیتی لیکن ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اس لیے اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ سب کچھ ہم کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، مسجد بھی بناتے ہیں، لیکن ہمارا پڑوسی اگر ہم سے خوش نہیں ہے تو ہم مومن نہیں ہیں۔ تو صحیح حدیث ہے، پکے مومن تم اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارا پڑوسی تمہاری شرارتوں سے محفوظ نہ رہے۔ بوائقہ حدیث میں آتا ہے۔ اس کو صحابہ سمجھے ہوئے تھے، آج کا مسلمان نہیں سمجھا ہوا، اسی لیے ان کا معاشرہ سیدھا سادہ۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ظاہری بات ہے کہ ایک بہت بڑی ہستی دنیا سے گئی ہے، تو حالات تو آئیں گے۔ اکھاڑ پچھاڑ اکھاڑ پچھاڑ اکھاڑ پچھاڑ پورے مدینہ منورہ میں ہوا۔ کئی لوگوں نے ارتداد کا فیصلہ کیا، کئی لوگ مرتد ہو گئے کہ بھی یہ نبی کیسا جو مر جائے، جہالت تھی۔ صدیق اکبر جو ہے وہ جمے رہے۔ میں معاشرہ محمدی بتا رہا ہوں، یہ 2 چیزیں یہ خلفائے راشدین میں ملے گی مکمل طریقے پر۔ ظاہری بات ہے کہ دفن کر دیا، 3 دن تک جو ہے وہ مسئلے چلتے رہے۔ حضرت فاطمہ آئی، میراث مانگی، بھی میرے باپ کی میراث دو۔ صدیق اکبر نے کہا بھی تمہارے باپ کی تو میراث نہیں ہے، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء جو ہے وہ دینار اور درہم کو وارث نہیں بناتے، یہ تو پوری امت کا حق ہے۔ ہاں تمہیں چاہیے، میرا باغ ہے لے لو، میری زمینیں لے لو، میرا مکان ہے لے لو، اپنا دینے کے لیے تیار ہوں، باپ کے اس میں سے نہیں ملے گا۔ کہ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، کہ دینار درہم کا وارث بناتے نہیں ہیں۔ خیر لمبی تفصیلیں ہیں۔ دفن ہو گئے، دفن ہونے کے بعد جو ہے تعزیتی خطوط آئے بادشاہوں کے ساری دنیا سے، ایک ریل پیل پڑنے لگی، ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ تو ایک مرتبہ حضرت ابوبکر، اب تو خلیفہ بنے نا، ابوبکر خلیفہ بنے، حضرت ابوبکر جو ہے مسجد نبوی سے نکلے اور کپڑے کا گٹھر ان کے ہاتھ میں، اور جا رہے ہیں۔
خلیفہ ہیں امیر المومنین ہیں. راستے میں ملے حضرت عمر اور ابو عبیدہ. حدیثوں میں آتا ہے یہ دو ملے. امیر المومنین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو فرمایا دھندا کرنے. اس زمانے میں دکانیں نہیں ہوتی تھی. ہمارے زمانے میں دکان ہے نا، اس زمانے دکانیں نہیں ہوتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ترتیب یہ ہوتی تھی کہ جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز پڑھاتے تھے میدان تھا، اب بھی ہے وہ، اور اب تو مسجد بنا دی وہاں ان لوگوں نے، تو میدان تھا، مسجد نبی سے قریب تھا. تو وہاں جو ہے مدینہ والے ہفتے میں 1 دن 2 دن 3 دن اپنی چادر بچھائی، اور چادر بچھا کر جو ہے اپنا کپڑا رکھا، کھانا رکھا. مدینہ والے آتے تھے، قرب و جوار کی بستیوں سے بھی لوگ آتے تھے، لے کے چلے جاتے تھے. اور جب شام ہو گئی تو اپنا وہی سامان لے کر گھر پر رکھ دیا. یہ دھندا ہو گیا. ہمارے طرح باکھڑے، دکانیں، شاپنگ سینٹر یہ عربوں میں نہیں ہوتا تھا، یہ اب شروع ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نہیں تھا، صدیق اکبر کے زمانے میں بھی نہیں تھا، حضرت عمر کے زمانے میں بھی نہیں تھا. بس ایسے ہی وہ جنگل کے اندر اب جو جگہ قریب ہو گاؤں کے، وہاں جا کر اپنی چادر بچھائی. جس نے جہاں چادر بچھائی وہ اس کی دکان، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں. آج بچھائی، آج آپ کما لو، دھندا کرنا ہو کر لو، کل آئندہ ہفتے بھی آ کر کہو میں بھی یہیں لگاؤں گا، نہیں جو ویلو ہے پہ لو. یہ ترتیب تھی. تو صدیق اکبر جا رہے تھے کپڑے لے کر. کہاں جا رہے ہو؟ کہ دھندا کرنے جا رہا ہوں. آپ امیر المومنین ہو تو دھندا بھی کرو گے اور یہ بھی کرو گے تو کیسا چلے گا؟ تو صدیق اکبر نے، اچھا دونوں بڑے ہیں سامنے، بلکہ تینوں بڑے ہیں، ابو بکر، عمر، ابو عبیدہ. ابو بکر عمر کو سب آدمی جانتے ہیں، ابو عبیدہ کو نہیں جانتے. ابو عبیدہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے. کتنا بڑا درجہ ہے! اس امت کا امین ابو عبیدہ. چنانچہ روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے حضرت ابو عبیدہ نے روکا. تو صدیق اکبر جواب کیا دے رہے ہیں؟ بھئی آپ مجھے دھندا کرنے سے منع کر رہے ہو تو میرے بچے کہاں سے کھائیں گے؟ بڑا متوکل آدمی ہے. انبیاء کے بعد، سارے نبیوں کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اونچا درجہ صدیق اکبر کا ہے. لیکن جملہ کہہ رہے بھئی میں دھندا نہیں کروں گا، یعنی یہ نہیں کہ اب میں امیر المومنین بن گیا ہوں تو لوگ لفافے دیں گے، مجھ کو لوگ ہدیہ دیں گے، اس سے میری زندگی گزرے گی. نہ، خود محنت کروں گا. تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ نہیں حضرت، آپ واپس چلیں. اب آپ کے بچوں کا کیا ہوگا؟ وہ مشورہ کریں گے. سادگی. تبوک کے موقع کے اوپر سارا مال صدیق اکبر لے آئے، کچھ نہیں چھوڑا. آپ نے فرمایا کہ کچھ لاؤ، تبوک جانا ہے، سارا مال. تو حضور نے پوچھا کہ عمر، ابو بکر کتنا لائے؟ یہ فرمایا حضرت جو تھا سب لے آیا ہوں. تو گھر پر کتنا چھوڑا تم نے؟ یہ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں. ایک سوئی تھی وہ بھی لے آئے. اور خود کی زندگی کے سادگی دیکھو. کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا کہ مشورہ کریں گے. اب مشورے والے جمع ہوئے، بھئی صدیق اکبر کا جو ہے پگار طے کرو. پگار کا جملہ اس لیے کہتا ہوں کہ پگار سمجھ میں آئے گا لوگوں کو، وظیفہ سمجھ میں نہیں آئے گا. امیر المومنین ہے اور ان کا پگار طے کر رہی ہوں پبلک. پوچھا ان سے آپ کو کتنا دودھ چاہیے؟ تو صدیق اکبر نے کہا مجھے اتنا دودھ چاہیے. اور آپ کو کپڑے کتنے چاہیے سال کے اندر؟ یوں کہ اتنے. آپ کو جو ہے مہینے کا خرچہ کتنا چاہیے؟ اتنا. کفایت شعاری کے ساتھ لکھوایا. یہ ساری وہاں کے جو لوگ تھے مدینہ والوں نے دیکھا، اور صدیق اکبر نے بھی دیکھا، اور دیکھ کر کہا کہ بس اتنا میرے لیے کافی ہے. مجھے ہر مہینے اتنا مل جائے تو پھر میں برابر اپنا دعوت کے کام میں، خلافت کے کام میں اپنا وقت لگا سکتا ہوں. طے ہو گیا. حضرت عمر نے اتنا بھی نہیں لیا. بھائی حضرت عمر بھی تو بڑی لمبی مدت تک رہے نا. ایک پیسہ بیت المال میں سے نہیں لیا ہے حضرت عمر نے.
اب ان کا خرچہ کیسے پورا ہوتا تھا وہ سمجھاتا ہوں آگے میں. ان کا خرچہ کیسے پورا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میں جو ہے بس اتنا لوں گا. گھر خرچ شروع ہوا. ایک مرتبہ ان کی بیوی نے کہا کہ امیر المومنین بچوں نے درخواست کی ہے، کئی دنوں سے کر رہے ہیں، گھر میں کچھ میٹھا بناؤ. اور میٹھا بنانے کے لیے ظاہری بات ہے کہ تھوڑا خرچہ زیادہ ہوگا. تو صدیق اکبر نے امیر المومنین جواب دے رہے ہیں بھئی جو یہ پیسہ ملتا ہے یہ ہے، اسی کے اندر جو کرنا ہے کرو، میٹھا بنانے کے لیے ایکسٹرا پیسہ نہیں. حالانکہ خزانہ بھرا ہوا ہے، خزانہ بھرا ہوا ہے کہ فتوحات کا دور شروع ہو چکا تھا. زندگی سادہ رکھی انہوں نے. اچھا ایک مرتبہ ان کی بیوی جو ہے بہت سمجھدار تھی. بعض خواتین سمجھدار ہوتی ہے، کفایت شعاری سے 5 پیسہ بچا لیا، 10 پیسہ بچا لیا، کچھ پیسے بچا لیے ان کے اہلیہ نے، اور اس کا میٹھا بنا دیا. بچے درخواست کر رہے تھے صدیق اکبر کے. حضرت عائشہ بھی بہت الجھتی تھی حضرت ابوبکر سے کہ ابا یہ کیا؟ چونکہ حضرت عائشہ بیٹی بھی ہے اور یہ حضرت عائشہ ام المومنین بھی ہے، تو ابوبکر حضرت عائشہ کے سامنے خاموش ہو جاتے تھے یہ ادب کے ساتھ، اور کہتے تھے کہ تو میری بیٹی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن تو ام المومنین ہے اس لیے تیرا مقام ہے، حضور نے تجھ پر اعتماد کیا ہے، میں کون بولنے والا ہوں. حضرت عائشہ کہتی تھی کہ ابو تھوڑا، تو ابوبکر کہتے تھے کہ دیکھ بیٹا اس مسئلے میں مجھے مت چھیڑ، میں تو حضور کی جو ترتیب تھی اس ترتیب سے زندگی گزاروں گا. تو ایک مرتبہ وہ ان کی بیوی نے کچھ پیسے جمع کر کے میٹھا بنا لیا. صدیق اکبر گھر میں آئے، دسترخوان پر میٹھا. ارے یہ میٹھا کہاں سے آیا بھائی؟ پھر کسی نے ہدیہ بھیجا کیا؟ نہیں. یہ ان کی بیوی نے کہ میں نے جو ہر مہینے میں جو خرچہ ملتا ہے 5 پیسہ 10 پیسہ 5 پیسہ 10 پیسہ یہ بچا کر، بچے کئی دنوں سے کہہ رہے تھے اور عائشہ بھی کہہ رہی تھی صاحبزادی کہ کچھ میٹھا گھر میں بنے تو کچھ ہم بھی آویں کھانے کے لیے، یہ میں نے بنا. صدیق اکبر نے کہا اچھا لا بیت المال کا جو مدیر ہے اس کو بلاؤ. اسی وقت بیت المال کا جو مدیر تھا اس کو بلایا، جو دیتا تھا تنخواہ. بھئی ہر مہینے کتنے دیتے ہو تم مجھے یہاں ہمارے گھر میں؟ کہ اتنا. یہ کہا کہ نہیں اب کم کر دینا، جب یہ 5 پیسہ 10 پیسہ بچا کر ہی میٹھا بن سکتا ہے تو مطلب کہ ہمارا خرچہ پورا ہو سکتا ہے بغیر میٹھے کے بھی، اب کم. تو مرتے دم تک انہوں نے وہ پیسے بھی کم کروا دیے. تو عائشہ کہتی تھی کہاں میں نے میٹھے کی بات چھیڑی، میں نے کہا کہاں میں نے میٹھے کی بات چھیڑی ہو، تو جو آتا تھا اس میں بھی کم کر دیا. یہ صدیق اکبر کی زندگی اخیر تک ایسے ہی رہے. اخیر تک صرف کفن، جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا تو کفن کا مسئلہ آیا کہ بھی کفن کیسے دیں اور دفن کہاں کریں. تو چونکہ حضرت عائشہ مکمل تحویل، ان کے تحویل میں تھا ایک کمرہ، وہی مالکن تھی حضرت عائشہ. تو حضرت عائشہ نے فوراً فیصلہ کر دیا بھئی دیکھو یہ میرے والد یہی دفن ہوں گے، میری جگہ ہے، مجھے اختیار ہے، اس میں مجھے کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا یہ میری جگہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آرام فرما رہے ہیں، میرے والد کے لیے بھی جگہ یہ. جب اعلان کر دیا تو مدینہ میں کوئی بول نہیں سکتا، اس میں کوئی مشورے کی ضرورت بھی نہیں ہے، سارے کے سارے متفق تھے یہ لوگ. انتقال سے پہلے صدیق اکبر نے کچھ وصیتیں کی. ان وصیتوں میں یہ کیا کہ دیکھ عائشہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، تمہاری والدہ جو ہے وہ حمل سے ہے، تو میراث کے اندر اس بچے کا بھی خیال رکھنا جو تمہاری ماں کے پیٹ میں ہے. تو حضرت عائشہ نے پوچھا لڑکے کے اعتبار سے حساب کروں یا لڑکی کے اعتبار سے حساب کروں؟ تو صدیق اکبر نے کہا بھئی دیکھو تمہیں پیسوں کی ضرورت ہو تو آن اکاؤنٹ لے لینا، لیکن جب بچہ پیدا ہو جائے، لڑکا تو لڑکے کے اعتبار سے، لڑکی تو لڑکی کے اعتبار سے. یہ صدیق اکبر کی آخری وصیتیں تھیں. اور پھر میرے بعد جو خلیفہ بنے گا وہ عمر بنے گا.
زیادہ مشورہ نہیں کیا اس نے. میرے بعد خلیفہ جو بنے گا وہ عمر بنے گا. تو کچھ صحابہ آئے صدیق اکبر کے پاس مرض الوفات میں اور یہ فرمایا آپ اتنے سخت آدمی کے حوالے امت کو کر کے جا رہے ہو. مزاج میں سختی ہے ان کے. سختی سے تو امت جو ہے وہ بدکتی ہے, بکھرتی ہے, بھٹکتی ہے. تو صدیق اکبر جو ہے وہ ایک دم سے کہا مجھے بٹھاؤ, اجلسونی اجلسونی, مرض الموت میں تھے, مجھے بٹھاؤ بٹھاؤ. بٹھایا اور بٹھا کر کہا بلاؤ کون اشکال کرنے والے, بلاؤ 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 سب کو بلاؤ. جو اشکال کرنے والے تھے ان کو, مجمع تو متفق تھا حضرت عمر پر, لیکن کچھ اشکال کرنے والے بھی ہوتے ہیں نا, تو بھائی بلاؤ بلاؤ بلاؤ, سب کو بلایا اور بلا کر کہا کہو کیا کہتے ہو. پڑوس میں حضرت عائشہ بھی تھی, امہات المومنین بھی تھی. بھائی سنو, حضور کی بیوی تم بھی سنو, آپ کیا کہتے ہو کہو. یہ میں آیا کہ امیر المومنین آپ دنیا سے جا رہے ہو, تو ایسے حضرت عمر بھی تھے وہیں بیٹھے ہوئے, کہ آپ دنیا سے جا رہے ہو, آپ اتنے سخت آدمی کو جو ہے امت کی ذمہ داری دے کے جا رہے ہو, ان کے مزاج میں سختی ہے, اللہ سے ڈریے. ایک نے تو کھڑے ہو کر یہ بھی کہا اللہ سے ڈریے, یہ جملہ بھی کہا. تو مائیں تو بیٹھی تھی وہاں سن رہی تھی, اور یہاں صدیق اکبر کے سامنے کہا, صدیق اکبر نے کہا مجھے بٹھاؤ بٹھاؤ. بٹھایا اور بٹھا کر کہا دیکھو سنو, تم مجھے اللہ سے ڈرنے کے بارے میں کہہ رہے ہو, اللہ کو میں تم سب سے زیادہ جانتا ہوں اور عمر کو بھی تم سب سے زیادہ جانتا ہوں. حشر کے میدان میں اللہ کو میں جواب دوں گا کہ میں نے امیر بنایا ہے اس کو, اس لیے یہ امیر میرے بعد ہے اور متفق علیہ چیز ہے, سب کا اتفاق ہو گیا ہے اس پر. صدیق اکبر کے انتقال کے بعد یہ امیر المومنین بنے حضرت عمر. اب حضرت عمر امیر المومنین بنے تو ان کا خرچہ کیا؟ یہ بھی تو سوال ہے نا. بھئی صدیق اکبر امیر المومنین بنے تو ان کا تو پگار طے ہو گیا. یہ سیرت یاد رکھنی چاہیے مسلمانوں کو. اب ان کا خرچ جگہ کیا, یہ بھی تو امیر المومنین ہے. بھئی حضرت عثمان وہ تو ذاتی طور پر مالدار تھے, حضرت علی کے زمانے میں مسئلے اور کھڑے ہو گئے جو بھی ہوئے, لیکن حضرت عمر کے خرچے کا کیا؟ پوری زندگی انہوں نے ایک لال پیسہ, ایک درہم بھی بیت المال میں سے نہیں لیا. حضرت عمر نے سیدھی سادی زندگی گزاری. عمرے پر جا رہے تھے حضرت عمر, روایتوں میں آتا ہے صحابہ بھی ساتھ تھے. جب امیر المومنین بنے تو ان کے دل میں آیا کہ میں جا کر میں عمرہ کراؤں, دعا مانگوں. جا رہے تھے, راستے میں جو ہے نہانے کی حاجت ہو گئی حضرت عمر کو. سفروں میں ہوتا ہے غسل کی حاجت ہو گئی, ٹھنڈی کا زمانہ, اور ٹھنڈی وہاں بہت ہوتی ہے وادیوں کے اندر, جنگلوں میں. حضرت عمر نے ساتھیوں سے کہا بھئی مجھے تو حاجت ہو گئی ہے, اس لیے میں تو اب غسل کروں گا. اور جو ہے میری لنگی بھی احرام کی حالت میں تھے, ایک اوپر ایک نیچے, تیسری چادر نہیں تھی ان کے پاس. تو حضرت عمر نے جو ہے غسل کیا, جو لنگی ناپاک ہوئی تھی اس کو دھویا اور وہ دھو کر سکھانے کے لیے رکھ دی, اور جو اوپر والی چادر تھی وہ پاک تھی, اس کے جو اظہار بنا, اس کو لنگی بنا دی اور بیٹھ گئے اپنے خیمے میں. یہ حدیثوں میں قصے آتے ہیں. صحابہ انتظار کر رہے ہیں, امیر المومنین جو ہے وہ نماز پڑھاتے تھے, یہ امیر المومنین یہ نماز پڑھائیں گے, نہیں آ رہے نہیں آ رہے نہیں آ رہے. تو ایک صحابی ہیں عمرو ابن عاص, یہ بھی اس سفر میں ساتھ تھے, یہ بھی بڑے بڑے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں. حضرت عمرو ابن عاص, عمرو ابن عاص آئے حضرت عمر کے پاس اور کہا کہ حضرت مجمع انتظار کر رہا ہے. حضرت عمر نے کہا بھائی مجھے پتہ ہے مجمع انتظار کر رہا ہے, فجر کی نماز مجھے پڑھانی ہے, لیکن یہ میری جو اوپر والی چادر ہے نا یہ ناپاک ہو گئی تھی, تو وہ تو میں نے دھو دی ہے, اب تھوڑی سردی ہے, جلدی سوکھ نہیں رہی ہے. میں کوشش کرتا ہوں تھوڑی سی ہلکی پڑے, تھوڑا سا یعنی ٹپکنا پپکنا بند ہو جاوے تھوڑا سا, پھر میں اوڑھ کر نماز پڑھاؤں. اس لیے کہ جو چادر پاک تھی وہ میں نے لنگی بنا لی ہے اس کی, اور اس کو میں نے دھو کر سکھانے, دیکھو سامنے سوکھ رہی ہے, اور ایسے ہی بیٹھے ہوئے حضرت عمر.
امیر المومنین ہیں، آدھی دنیا کے مالک ہیں، آدھی دنیا تک ان کی حکومت پہنچ چکی تھی. حضرت عمر کے زمانے میں آدھی دنیا فتح ہو گئی تھی، اسلام کے ریل پیل شروع ہو گئی تھی، اور زندگی یہ ہے. تو عمرو ابن عاص نے کہا کہ حضرت مجمع انتظار کر رہا ہے، میرے پاس ایک ایکسٹرا چادر ہے، میں لے آتا ہوں چادر، آپ اسے اوڑھ لیجئے، نماز پڑھا دیجئے، اور یہ جو چادر گیلی ہے اس کو رہنے دیجئے، تب تک جو سورج نکل جائے گا تو یہ بھی تھوڑی ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی. حضرت عمر نے کہا کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے تمہاری، لاؤ چادر لاؤ. ان کی چادر اوڑھی اور جو اپنی چادر تھی وہ سکھانے کے لیے رکھی، اور آئے تو مجمع جو ہے دیکھا، مجمع نے کہ حضرت عمر آ رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ امیر المومنین آ رہے ہیں، نماز کا وقت ہے، نماز پڑھائیں گے. مجمع کھڑا ہو گیا، مجمع کھڑا ہو گیا. آدھے راستے سے حضرت عمر نے کہا نہیں بھائی نہیں، واپس آ گئے، اور عمرو ابن عاص کو بلایا اور بلا کر کہا بھائی یہ تیری چادر لے، میں نہیں اڑوں گا اس کو، اور مجمع کو کہو وہ انتظار کریں، ابھی سورج طلوع ہونے میں وقت ہے، اتنی دیر تو یہ میری چادر جو ہے ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی، واپس دے دی. عمرو ابن عاص نے پوچھا حضرت آدھے راستے تو آپ آ گئے تھے، مجمع نے دیکھ بھی لیا، یہ چادر واپس کیوں کر رہے؟ تو حضرت عمر نے جواب کیا دیا؟ حضرت عمر نے کہا میرے ساتھ جو قافلہ ہے وہ سب 2 چادروں والا ہے، 3 چادر والا نہیں ہے. میں اگر یہ تیسری، سب کو معلوم ہے کہ میری چادر جو ہے تر ہے، گیلی ہے، یہ چادر اوڑھ کے جاؤں گا تو ان کے دل کے اندر آئے گا کہ اچھا امیر المومنین کی 3 چادریں ہیں. کس کو جا کر کہوں گا بھی عمرو ابن عاص کی ہے، عمرو ابن عاص کی ہے، عمرو ابن عاص کی ہے. ان کو تکلیف بھی ہوگی اور ان کے دل میں بدگمانی بھی آئے گی. اس سے اچھا یہ ہے بھائی تیری چادر تیرے پاس رکھ، میں میری چادر میں ہی نماز پڑھوں گا. بعد میں وہی پرانی چادر ان کی جو تھی اس میں نماز پڑھے. یہ زندگی تھی ان کی، حضرت عمر کی. ایک 16 لڑکے تھے ان کے، بیویاں تھیں، باندیاں تھیں، لڑکیاں مجھے نہیں ملی کہ لڑکیاں کتنی تھیں. عربوں کے اندر جو ہے کسی بھی صرف جا کر آپ سوال کرو کتنی اولاد ہے آپ کی، تو وہ لڑکیوں کا تذکرہ نہیں کرے گا، لڑکوں کا تذکرہ کرے گا. ہمارے ہندوستان پاکستان 6 چھوکرا نے 3 چھوکری، فوراً لڑکی کا تذکرہ کرتے ہیں نا؟ نہیں، غیرت کے خلاف ہے یہ. عربوں کے ہے یہ چیز نہیں ہے، وہ لڑکی کا کبھی تذکرہ نہیں کریں گے. پوچھیں گے کم اولاد عندک؟ الحمدللہ 5 اولاد، عبداللہ، عبد الرحمن، حسن، حسین. لڑکی کا تذکرہ وہ نہیں کریں گے، وہ کہتے ہیں ہماری غیرت کے خلاف ہے. اور کسی کو اگر تم پوچھ لو کتنی لڑکیاں ہیں تو اگر غیرت والا ہوا تو ایک تھپڑ مارے گا. کیوں پوچھتا ہے لڑکی کا بھائی؟ تو کیا حق ہے پوچھنے کا؟ یہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں چل جاتا ہے سارا بگاڑ جو ہے وہ، ہم نے اوپر سے سیکھی نہیں یہ چیزیں. کوئی پوچھو تو فوراً لڑکیاں ہی بتا دے گا، لڑکے ہی بتا دے گا. وہاں یہ چیز نہیں ہے، وہاں صرف لڑکوں کا. تو حضرت عمر کے 16 لڑکے تھے. حضرت ابوبکر کا خاندان یہ مختصر، بہت کفایت شعری کے ساتھ لے کر چلے اپنے خاندان کو، بدلہ نہیں. حضرت عمر کا خاندان بہت بڑا ہوا، 16 لڑکے، اور بڑے لڑکے عبداللہ ابن عمر جو بڑے صحابہ میں شمار ہوتا ہے ان کا، ابن عمر کا. لڑکیوں کا پتہ نہیں، باندیاں لڑکے، یعنی بنی یعنی عادی کے یہ لوگ تھے، بڑا خاندان تھا. یہ مکہ مکرمہ میں جو کعبہ ہے تو 4 دیواریں ہیں نا کعبے کی، 1 2 3. تو ایک دیوار کی ذمہ داری قبیلہ بنی مخزوم کی تھی، خالد بن ولید یہ قبیلہ بنی مخزوم کے تھے. بھئی اس کی ریپیئرنگ، اس کا مینٹیننس، اس کی صفائی یہ حصے کی تمہاری ہے. اور ایک دیوار کی ذمہ داری حضرت عمر کے خاندان کی تھی. اتنا بڑا خاندان تھا ان کا، حضرت عمر کا خاندان بنی عدی. تو بڑے لوگ تھے، ان کی اولاد بہت تھی، لیکن کوئی روایت نہیں ملتی کہ ایک ڈھیلا بھی انہوں نے وہاں سے لیا ہو بیت المال میں سے. تو خرچہ کیسے پورا ہوتا تھا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا، یہ خرچہ کیسے پورا ہوتا تھا؟ ان کے انتقال پر پتہ چلا کہ ان کا خرچہ کیسے پورا ہوتا تھا. جب حضرت عمر نے وصیتیں کی، جب ان کا پتہ چلا، ابو لولو نے جب ان کو خنجر مارا
3 دن تک حضرت عمر زندہ رہے. کھانا ٹکتا نہیں تھا. دودھ پیوے تو دودھ بھی نکل جائے, پانی پیوے تو پانی نکل جائے. حضرت عمر سمجھ گئے تھے کہ یہ میرا آخری وقت ہے. تو 3 دن میں انہوں نے اپنے بیٹے کو حساب کتاب سمجھایا کہ عبداللہ ابن عمر کو یوں کہا کہ بیٹا میں نے 1 پیسہ ہی بیت المال میں سے نہیں لیا ہے. تو بیٹے نے پوچھا کہ آپ نے بیت المال میں سے نہیں لیا تو آپ کا خرچہ اتنے سال, اور بڑا دور گزرا حضرت عمر کا, بڑا حضرت صدیق اکبر کا تو مختصر دور گزرا, حضرت عمر کا تو بہت لمبا دور گزرا. تو یہ سارا خرچہ آپ نے کہاں سے کیا گھر والوں پر؟ تو حضرت عمر نے کہا میں قرضہ لیتا تھا لوگوں سے, قرضہ لے لے کر میں نے جو ہے میرا یہ گھر چلایا ہے. بیت المال میں سے 1 پیسہ میں نے نہیں لیا, اور میں نے حساب لگایا ہے 84,000 کا مقروض ہوں. اور آخر میں کیا وصیت کی؟ سب سے پہلے یہ قرضہ میرے 16 لڑکے ہیں وہ ادا کریں. وہ ادا نہیں کر سکیں تو بنی عدی کو کہو کہ بھئی تمہارے خاندان کا ایک آدمی مر گیا ہے, اس کا قضا ادا کرو. قبیلہ وہ بھی ادا نہ کر سکے تو مدینہ کے مسلمانوں کو کہو امیر المومنین کا انتقال ہو گیا ہے, وہ مقروض ہیں, ان کا قرضہ ادا کرو. یہ 3 ترتیبیں حضرت عمر نے بتائی تھی اپنے انتقال پر عبداللہ ابن عمر کو. تو عبداللہ ابن عمر کو کہا لکھ, چونکہ ذہن مستحضر تھا حضرت عمر کا. بیماری میں, مرض و وفات میں عام طور سے ذہن مستحضر نہیں رہتا, لیکن ان کا ذہن مستحضر تھا. 3 دن تک حضرت عمر زندہ رہے. بعد میں ان کا انتقال ہوا جو بھی ہوا. تو عبداللہ ابن عمر سے کہا میں 84,000 کا مقروض ہوں, 1 پیسہ میں نے بیت المال میں سے لیا نہیں ہے, نہ میرے لیے, نہ میری بیویوں کے لیے, نہ بچوں کے لیے, نہ پوتوں کے لیے, نہ پوتیوں کے لیے, کسی کے لیے بھی لیا نہیں ہے. ضرورت پڑی, کچھ تاجر تھے ان سے 1000 دینار لے لیے, 1000 درہم لے لیے, یہ لے لیا. اب یہ میرا قرضہ ہے. حالانکہ آدھے دنیا کے مالک ہیں, آدھی دنیا پر حکومت کرتے تھے حضرت عمر. اور ان کے زمانے میں ہمارے یہاں بھڑوچ میں اسلام آ گیا تھا, کیرلا میں آ گیا تھا. کیرلا, بھڑوچ, تھانہ, ان کے قافلے جو چلے حضرت عمر کے, بھڑوچ تک بھی لوگ پہنچے, تھانہ تک بھی آئے, اور وہاں کیرلا بھی پہنچے. اتنا اللہ تعالیٰ نے ریل پل دی تھی. کسرا قیصر کے خزانے آ گئے, ان کی باندیاں آ گئی ان کے زمانے میں, حضرت عمر کے زمانے میں. 53 من سونا آیا ہے, 53 من سونا حضرت عمر کے زمانے میں. اس کا تخت آیا, تخت, تو اس پر چھوٹے چھوٹے گنبد لگے ہوئے تھے, تو وہ گنبد سونے کے تھے. تو تولا گیا تو 53 من سونا تھا. اس کا قالین آیا کسرا کا, 2.5 ایکڑ لمبا تھا, 2.5 ایکڑ آیا, زبردست مسجد نبوی کے باہر بچھا دیا اس کو, دور دور تک قالین ہی قالین. ایران کے قالین بہت اچھے ہوتے ہیں, دور دور تک. حضرت عمر بیٹھے نہیں اس پر, سب شورا والوں کو بلایا, بلا کر کہا بتاؤ اس کا کیا کرنا ہے. تو اب بڑے بڑے لوگ تھے, حضرت عثمان تھے, حضرت عبداللہ بن مسعود تھے, حضرت یہ سارے کے سارے موجود تھے. انتقال تو ہوا نہیں تھا ان لوگ, ابو ذر غفاری تھے. سب نے کہا ہماری رائے یہ ہے یہ قالین محفوظ کر لیا جائے تاکہ قیامت تک کے آنے والے حاجی یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کو اللہ نے کتنی عزت دی اور کتنا مال دیا, یادگار کے لیے یادگار. حضرت عمر نے کھڑے کھڑے کہا یہ گناہ کی یادگار ہے, اس قالین پر زناکاریاں ہوئی ہیں, اس قالین پر شرابیں پی گئی ہیں, اس قالین پر مسلمانوں اور اسلام کے خلاف پروگرام تیار ہوئے ہیں, یہ گناہ کی یادگار ہے. اور عمر گناہ کی یادگار کو رکھ نہیں سکتا, ٹکڑے کرو اور ٹکڑے کر کر سب میں تقسیم کرو. اتنا مالا, اور خود کی زندگی یہ 53 من سونا آیا. اس کا تاج آیا کسرا کا, وہ تاج بھی سونے کا تھا. تو ایک دیہاتی صاحبی تھے, انہوں نے کہا ارے یہ اس کی وجہ سے یہ غرور کر رہا تھا, یہ کہہ کر فٹ بال کی طرح ایک لات ماری, فٹ بال کی طرح مارتا ہے, ایک لات ماری سب کے سامنے. تو کسی دوسرے نے کہا ارے یہ کسرا کا تاج ہے. تو فرمایا ہاں میں جانتا ہوں کسرا کا تاج ہے, اسی نے تو دھوکے میں رکھا تھا. یہ کہہ کر دوسری لات ماری. خود کی زندگی سیدھی سادہ رکھی,
سارا قرضہ جو ہے پھر سارے مسلمانوں نے مل کر معاف کر دیا۔ یہ مختصر میں نے تاریخ بتائی ہے حضرت عمر کی، صدیق اکبر کی۔ زندہ رہا اور آئندہ جمعہ یہاں رہا تو انشاءاللہ تھوڑا سا اور سمجھاؤں گا کہ کیسی ترتیب تھی ان کی زندگی گزارنے کی۔